بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ شعیب اور زبیدی بن مسافر اور اسحاق بن جہیہ نے ظاہری سے بیان کیا، اور ان سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں اور جن و انس فنا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا قیام کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات سچ ہے اور جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا، میں تجھ ہی سے انصاف کا طلبگار ہوں، پس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے سردرد ہوں گے، اور جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کام کا میں نے اظہار کیا ہوا ہے، اور تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے پھر یہی حدیث بیان کی، اور اس میں یوں ہے کہ تم حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے، تم ایک بہت سننے، بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا، پس میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکار کر کہا کہ اے اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی اور وہ بھی سن لیا جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ مجھے جابر بن عبداللہ سلمی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں ہرات طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں، اور تیرا فضل
کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، پس اگر تو یہ بات جانتا ہے، اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کا نام لینا چاہیے کہ اس کام میں میرے لیے دنیا آخرت میں بھلائی ہے۔ جہاں اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں اور میرے گزران میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور گزار کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، یہاں فرمایا کہ میری دین و دنیا کے اعتبار سے، تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس طرح کھاتے، قسم اس کی جو دلوں کا پھیر دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹنا جاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ مروں گا۔ اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لیں، شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ، ہمیں شیطان سے دور رکھنا، اور تو جو ہمیں بچہ عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھنا۔ تو اگر اسی صحبت میں ان دونوں سے کوئی بچہ نصیب ہو تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا ہے، موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اس بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔